السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، میری عزیز ماں اور بہنوں، آج میں آپ سبھی کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں، اس موضوع بتانا چاہوں گی۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ مجھ پہ آگے ساری چیزیں عمل کرو گے تو ولی بن جاؤ گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، اللہ تعالی کتاب کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پڑھنا بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے کے وقت پڑھنے والی کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے، یعنی جب کوئی شخص مرد و عورت قرآن پڑھتا ہے غور سے، اطمینان سے، تو اللہ رب العزت اس پہ خاص توجہ فرماتا ہے، غور سے سنتا اللہ رب العزت۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ و قاری حق تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب و معزز ہے۔ یعنی جو حافظ اور قاری ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کتنے محبوب اور معزز عزت والے ہوں گے، کیونکہ حق تعالیٰ کلام کے پڑھنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت، اس کی عظمت، اس کی عزت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا قرآن کا حفظ کرنا کتنی بڑی دولت ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ سے محبت ہو، یعنی جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو سنوار کر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تو آپ اس سے یہ ٹھکانہ لگائے تو حافظ قرآن کا کتنی بڑی، حافظ کرنا کتنی بڑی دولت ہے اور حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا گویا ناظرہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ یعنی اگر ہم لوگ قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں ناظرہ، تو ہم یہاں اللہ عزیز سے بات کرنا ہے، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، اس کو تو کس طرح سے موقع سے چوکنا زیبا نہیں ہے۔ یعنی اس موقع سے چوکنا وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اللہ رب العزت سے بات ہو رہی ہے، اگر چوک گیا تو بڑے ٹوٹنے میں رہا، یعنی بڑے نقصان میں رہا، بڑے خسارے میں رہا۔ ذرا غور تو کرو کتنے سفر کرنے پڑتے ہیں، کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، جب جا کر ایک بادشاہ سے جو تمہارے جیسا ہی آدمی ہے ایک بات کری نصیب ہوتی ہے، یعنی کتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے جب تمہارے جیسا ایک آدمی جو بادشاہ ہے اس سے ایک بات کری نصیب ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کے یہاں کسی اور بندش نہیں، جس کا جی چاہے حق تعالیٰ سے بات چیت کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہوں سے بات چیت کرنے میں کس قدر بھگیڑے ہیں، یعنی کس طرح لڑائی جھگڑے ہیں، ذرا سی کمی رہ جائے تو اس کا انجام ناخوشی ہے۔ اور یہاں کچھ نہیں بلکہ کوئی شخص غلط بھی پڑھتا ہو تو اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں کیا جاتا۔ حافظ اور قاریوں کو تو کیا کہنا، اگر کوئی اور بھی الٹا سیدھا پڑھے تو ہر حروف کے بدلے 10 نیکی دینے کا وعدہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ بھی آیا ہے جو شخص اٹک اٹک کر پڑھے تو اس کو دگنا ثواب ہے۔ اب کیونکہ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا اس کی محنت کے ساتھ اس سے پڑھا نہیں جا رہا، پھر بھی جی پر زور ڈال کر پڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آیا جو شخص قرآن کو پڑھا نہیں جائے، زبان موٹی ہونے کے جائے، الفاظ نہیں نکلتے، پھر بھی وہ کوشش کرے پڑھے تو اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے۔ حق تعالیٰ کے یہاں قرآن پڑھنے والے کی بہت عزت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا پسند کرتا ہے۔ پڑھ لیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ لیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ یہاں سے قرآن پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی قرآن پڑھنا کتنی بڑی فضیلت قرآن پڑھنے کی، یہاں سے آپ سبھی کو قرآن پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اعتراض بھی جاتا رہا جو آج کل کے انگریزی پڑھنے ہوئے لوگ زبان ہیں، جو بچوں کو قرآن نہیں پڑھواتے، یعنی جو انگریزی پڑھواتے قرآن نہیں پڑھواتے، کہتے ہیں طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ۔ پڑھانا تو وہ ہے جو ماں نے سمجھ کر پڑھا جائے، بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ ماں نے سمجھ کر پڑھے، یعنی کہتے اگر پڑھانا جائے تو ماں نے سمجھ کر پڑھا جائے، اور بچوں میں اتنی سمجھ نہیں کہ ماں نے سمجھ کر پڑھے۔ ماں نے سمجھنے پڑھنے کا کیا فائدہ، خدا رحم کرے۔ اعتراض کرنے والوں میں پوچھتی ہوں فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا سارا فائدہ پڑھنے ہی میں منحصر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سمجھنا بھی ایک فائدہ ہے، اور مصنف کو خوش کرنا بھی ایک فائدہ ہے، بلکہ سمجھنے کا آخر انجام بھی مصنف کو خوش کرنا ہے۔
کیونکہ تابعداری کرنے سے غرض یہی خدا تعالیٰ خوش ہونے ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے سمجھ پڑھنے سے کیا فائدہ، ان سے پوچھنا چاہیے سمجھ کر پڑھنے سے کیا فائدہ۔ جو کہتے ہیں کہ قرآن طوطے کی طرح پڑھتے چاہیے، ہمارے سمجھ کر پڑھے، تو سمجھ سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ آخر 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد کہنا ہی پڑے گا، اللہ رب العزت خوش ہوگا۔ آپ نے اتنی دیر میں بات کا نتیجہ نکالا اور ہم نے شروع ہی میں یہ بات کہی تھی، مگر آپ کے سمجھ میں نہ آئی اور گھوم گھام کر وہیں آئے، اور فائدے کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوش کرنا ہے۔ یعنی جب انسان سے کہا جاتا ہے قرآن بچوں کو پڑھایا کرو، کہتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھا نہیں جاتا، اس میں تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو کہتے ہیں عمل کرنے سے کیا ہوگا، عمل کرنے سے کیا فائدہ، تو کہتے ہیں اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ تو آخری بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، پر جب ہم خدا اس کے رسول کے کلام سے ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن ہر طرح پڑھنا خدا تعالیٰ خوش کرنا ہے، پھر اس کے سوال کی کیا معنی بلا سمجھ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ حدیث شریف میں یہ فائدہ آیا ہے کہ ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی، قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی ایک نیکی ملے گی، اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی۔ دیکھیں کس قدر ثواب ہے، اب تو فائدہ بھی معلوم ہو گیا اور فائدے بھی کیسے بے حدود بے حساب۔ کوئی چھوٹی صورت بھی پڑھو تو اتنا ثواب ہو جائے کہ اٹھائے نہ اٹھے۔ دیکھو الحمد میں 5 حروف ہیں، ذرا سا لفظ پڑھنے سے 5 نیکی ملتی ہے، پھر ان 5 کی 50 ہو جاتی ہے، بس وہ فائدہ یہ ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ معنی سمجھ ہی نہیں منحصر نہیں ہے، یعنی صرف معنی سمجھنا ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے، اگر منحصر بھی ہے تو معنی سمجھنے سے کس نے روکا ہے؟ جو کہتے ہیں معنی سمجھنا چاہیے، تو آپ لوگوں کو معنی سمجھنے سے کس نے روکا ہے؟ عربی پڑھو اور سمجھو، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بس طوطے کی طرح پڑھو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح بھی پڑھو اور معنی سمجھ کر بھی پڑھو۔ اب فائدہ معلوم کر کے بھی کوئی قرآن پڑھنے سے محروم رہے، یعنی قرآن پاک کا اتنا بڑی فضیلت، اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہم کلامی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو قرآن توجہ فرماتا ہے، خاص توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہم کلامی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ نہ پڑھیں نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اس میں آپ کی بدبختی ہے۔ محسن اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اس رات معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دینا، یعنی اپنی امت کو بتا دینا کہ 3 قسم کے لوگوں کی تعظیم کیا کرے۔ کیا کہا؟ 3 قسم کے لوگوں کی تعظیم کیا کرے؟ پہلے اپنے ماں باپ کی، دوسرے عالم کی، تیسرے حافظ قرآن بعمل کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراؤ، یعنی اپنی امت کو ڈراؤ، اپنی امت کو اس بات کا خوف دلاؤ، جو شخص ان تینوں پر غصہ کرے گا، ان تینوں سے لڑے گا اور ان کے بیعت بھی کرے گا تو میں ان پر اپنا کہر نازل کروں گا۔ یعنی جو شخص ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، اور حافظ قرآن اور عالم بعملوں کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر اپنا کہر نازل کرے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ میرے اہل ہیں اور بہت پیارے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے حافظ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل ہیں اور بہت پیارے بندے ہیں۔ اگر قرآن ان کے سینے میں نہ ہوتا تو دنیا اور دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے اور عالم دین پھیلانے والے نہ ہوتے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ جو اس کو ہمیشہ پڑھتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے غم میں زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ اللہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والے اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے غم میں زمین آسمان سمندر بھی روتے ہیں۔ اللہ اب ایسی آواز نصیب ہوگی اور قیامت کے دن قرآن کے حافظ میں عذاب نہیں دوں گا، بلا حساب جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، قرآن کے حافظوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت 3 آدمیوں کے عاشق ہیں۔ کیا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت 3 آدمیوں کے عاشق ہے، چاہنے والی ہے، ایک آپ کی، دوسرا آپ کے 2 اصحاب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسرے قرآن کے حافظ بعمل کی۔ اللہ خود فرمائے کہ جنت ان تینوں کے عاشق ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، عزیزوں، حافظوں، اپنا رتبہ پہچانو، اللہ اس کے رسول کے نافرمانیوں سے بچو۔ دیکھ لینا کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت اور عزت ہوگی۔ قرآن کے حافظوں کو بڑی احتیاط سے
پڑھتے رہنا چاہیے. خدا کلام پاک سینے میں ہو پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا بڑی عیب کی بات ہے. یعنی قرآن کے حافظ کو ہر چیز سے بچنا چاہیے. اللہ کیونکہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے. تو مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں تم دیندار اور پرہیزگار عالموں اور حافظوں کی خوب خدمت اور عزت کیا کرو تاکہ تم بھی اللہ اس کے رسول کے پیارے بن جاؤ. یعنی جو شخص عالم بعمل اور حافظ بعمل کی عزت کرے گا تو وہ بھی اللہ کی عزت کا محبوب بن جائے گا. شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن سنے اس کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس کی 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھنا بھی نور، پڑھانا بھی نور، سننا بھی نور. یعنی کوئی شخص قرآن پڑھا اور ہم بیٹھے ہوئے وہاں پر اور ہم نے سن لیا تو اس کے ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملے گی. اور اہل قرآن یعنی عالموں اور حافظوں کی خدمت اور عزت جان و مال سے کرنا بھی نور علی نور، یعنی سونے پہ سہاگا نور پر نور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوزخ کی مار سے سب رہیں گے دور. تو سامعین اور میری ماں اور بہنوں، میں اللہ رب العزت آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرمائے. جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.